بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی شان اقدس اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جو شان اقدس ہے، یہ قرآن و حدیث میں ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس سے قطعی طور پر انکار نہیں۔ لیکن بعض حضرات آل رسول کے بغض میں ان شخصیات کے قصیدے پڑھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ آل رسول کی مخالفت کی، آل رسول پر ظلم و ستم کیا، بدعات کا ارتکاب کیا، اور جن پر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبویہ کی صورت میں بہت سی سزائیں دنیا و آخرت میں جن کا بتایا گیا ہے، ان کا مقرر کیا جانا ٹھہرتا ہے۔ اس ضمن میں جو لوگ شان صحابہ کی بات کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں یزید اور اس کے باپ کے گن گاتے ہیں، ان کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے صرف ان کا ذکر کرنا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور ان میں سے بھی ایک شخصیت کا ذکر کرنا جن سے اسلام کو شدید نقصان پہنچا اور کئی انہوں نے بدعات سیئہ کا ارتکاب کیا اور صحابہ کرام کو شہید کروایا، اور جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو اس ضمن میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر شان صحابہ کی بات ہے تو پھر حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ان شان صحابہ کی بات کرنے والوں کو وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی شخصیت کا ان کے محبوب جو علماء ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی ذکر نہیں کیا ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک جید صحابی تھے بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اور امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کے عاشق تھے۔ تو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کبھی ان کی زندگی کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکالا، حالانکہ وہ بھی صحابی ہیں، اور اگر شان صحابہ کی بات کرنی ہے تو پھر حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اور میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے تمام محبین اہل بیت سے کہ جس روز یہ یزید کے باپ کا یوم منائیں، اس روز محبین اہل بیت کو صحابی رسول اور شہید اہل وفا اور ناموس علی اور ناموس اہل بیت کے لیے قربان ہو جانے والے سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منانا چاہیے، ان کا یوم شہادت منانا چاہیے۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اکابرین امت کی جو تصریحات ہیں اور اکابرین امت نے جو اپنی اپنی کتب میں ان کے حوالے سے لکھا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ چنانچہ طبقات ابن سعد بڑی مشہور کتاب ہے، طبقات ابن سعد میں ہے کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت کے بعد اسلام کا زمانہ پایا، اور وہ اپنے بھائی حضرت ہانی بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بصورت وفد بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ طبقات ابن سعد میں ہے۔ اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ایک باب قائم کیا ہے، اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہوا راہب و اصحاب محمد،
کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب محمد میں درویش صفت اور زاہد انسان تھے۔ اسی طرح اسد الغابہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حجر الخیر یعنی نیکوکار حجر مشہور تھا، اور ان کے بارے میں یہی واقعہ جو پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے بھائی حضرت ہانی بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اسد الغابہ میں ہے کہ آپ کا شمار افاضل اور اکابر صحابہ میں ہوتا تھا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت نے امام حاکم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا واقعہ انہوں نے بھی لکھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے یحییٰ بن سلیمان کا قول ہے کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات اور افاضل صحابہ میں سے تھے۔ اسی طرح الاعلام میں علامہ خیر الدین زرکلی نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہادر صحابی لکھا ہے۔ تو سامعین محترم و ناظرین کرام، یہ جو چند حوالے فقیر نے عرض کیے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی رسول تھے بلکہ بہت ہی جید اور اکابر صحابی تھے، جن کے زہد و تقوی کی گواہی اس دور کے صحابہ کرام نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے مختلف جگہ پر دی ہے، اور ائمہ امت نے اور مفسرین کرام نے اور علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کی توجہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ہے، آیت نمبر 93 ہے، اس آیت مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 93 ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھ لیں اور ذرا غور کریں کہ اگر ایک مومن کے قتل کی سزا جہنم ہے تو پھر ایک صحابی رسول کو شہید کرنے کی سزا کس قدر سخت ہوگی، اور پھر اس قتل کی سنگینی اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب مندرجہ ذیل حقائق ہمارے علم میں آتے ہیں۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام پر سب و شتم کرنے والوں کو روکا، اور وہ جو گستاخی کرتے تھے ان کو سختی سے روکتے تھے، اور اس کے جواب میں سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے تھے۔ اور پھر وقت آخر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام کے جلاد نے کہا، امیر شام کے کہنے پر، کہ اگر تم سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام پر سب و شتم کرو، یعنی آپ کو برا بلا کہو، تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق اہل بیت تھے، جو صحابی رسول تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے عاشق تھے، انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کا پھر کیا جواب دیا۔ انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی محبت میں اس دنیا سے جانا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ نمبر 3، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بھی درویش صفت اور زاہد صحابی اور تہجد گزار اور متقی صحابی مشہور تھے۔ اس ضمن میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ اب
ذرا دیگر کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جب ان کو معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم پر شہید کر دیا گیا تو علماء امت اور اہل جو سنت کے علماء ہیں وہ اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے استفسار کیا کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اور کیا انہیں بیڑیوں اور بندشوں میں ہی دفن کیا گیا ہے؟ جواب ملا کہ ہاں۔ تو اس پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ان کی حجت قاتلین پر تمام ہو گئی۔ اب میں اپنے بھولے بھالے سنی بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جو آل رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اپنی صفوں میں چھپے خارجی مولویوں کے کہنے پر وہ یزید اور اس کے باپ کے گن گاتے ہیں۔ ان کے تمام مولوی ایک طرف اور فرزند رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ ایک طرف۔ کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، اور امام حسین علیہ السلام کا ارشاد پھر سن لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ان کی حجت قاتلین پر تمام ہو گئی۔ اب بھی اگر کوئی قاتلین کے لیے بخشش کے پروانے ڈھونڈے، اب بھی اگر کوئی اس کی شان میں محفلیں بپا کرے، اب بھی اگر کوئی اس کا یوم منائے، تو ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو۔